فیلڈ مارشل کی چین کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں، دونوں ممالک کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سے چینی نائب صدر اور وزیر خارجہ نے ملاقات کی، علاقائی و عالمی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، سی پیک میں تعاون اور جیوگرافک اور سیاسی چیلنجز پر تفصیلی بات چیت۔ ملاقاتوں میں باہمی تعاون پر اطمینان کا اظہار، مختلف شعبوں میں تعاون اور علاقائی استحکام کے امور بھی زیر غور آئے۔ چینی قیادت نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل کی چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے نائب چیئرمین سے بھی ملاقات، PLA ہیڈ کوارٹرز آمد پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ امریکہ، واشنگٹن میں آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات، تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نائب وزیر اعظم دی اٹلانٹک کونسل میں خطاب کریں گے۔ پاکستانی سلامتی کونسل میں ایک بار پھر مظلوم کشمیریوں کا مقدمہ پیش کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا اسلاموفوبیا کے بڑھتے خطرات کی روک تھام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ عالمی امن کے لیے OIC اور UN تعاون کو مزید فعال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے یورپی یونین کے سفیر رینا کیوانکا کی الوداعی ملاقات۔ وزیر اعظم نے سفیر کی خدمات کو سراہا، کہا آنے والے دنوں میں یورپی کمیشن کی صدر سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، GSP+ اسکیم، 2022 کے سیلاب میں یورپی امداد اور سیاسی پیش رفت سمیت اہم امور پر گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت عافیہ صدیقی کے معاملے پر غافل نہیں، حکومت اس معاملے پر پہلے بھی سفارتی و قانونی مدد فراہم کرتی رہی، اب بھی کرے گی۔ پاکستان کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کی اپیل، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دہشت گردی پر مبنی اکاؤنٹس بلاک کرنے کا مطالبہ۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا پاکستان نے دہشت گردی سے منسلک سوشل میڈیا کے سینکڑوں اکاؤنٹس کا پتہ لگایا۔ سوشل میڈیا پر دہشت گردی سے متعلق 2417 شکایات زیر غور ہیں، دہشت گردی کے خلاف دیواریں بنا رہے ہیں۔ بیرسٹر عقیل ملک نے کہا دہشت گرد پروپیگنڈا پیکا کے تحت قابل سزا جرم ہے۔ پاکستان نے غیر ملکی سوشل میڈیا کمپنیوں کو ملک میں دفتر کھولنے کی دعوت دے دی۔ قومی جوڈیشل پالیسی اہمیت کی حامل ہے۔ اسلام آباد میں چیف جسٹس پاکستان یاحییٰ آفریدی کا تقریب سے خطاب، کہا جوڈیشل نظام کی بہتری کے لیے ملک بھر کے دورے کیے، ماڈل کرمنل ٹرائل کورٹس کے قیام پر کام کر رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جوڈیشل افسران کو تربیت دی گئی، روزانہ کی بنیاد پر کیسز کو سن رہے ہیں، کیسز کو مقررہ وقت میں حل ہونا چاہیے، عدالتی امور 2 شفٹوں میں چلانا زیر غور ہے۔ خواہش ہے کہ سائلین اعتماد کے ساتھ عدالتوں میں آئیں، انہیں انصاف ملے گا۔ عدلیہ کے لیے پیشہ ورانہ مہارت اور سیاسی وابستگی نہ رکھنے والے نوجوان وکلاء کو سامنے لایا جائے گا۔ طوفانی بارشوں، لینڈ سلائیڈنگ سے گلگت بلتستان میں نظام زندگی معطل، 2 بچوں اور 2 خواتین سمیت 9 افراد جاں بحق، 12 لاپتہ۔ سیلاب کے باعث 500 سے زائد گھر، 27 پل، 22 گاڑیاں، لاتعداد دکانیں اور مویشی خانے تباہ ہو گئے۔ ہزاروں فٹ عمارتی لکڑی سیلابی ریلوں میں بہہ گئی۔ ضلع دیامر سب سے زیادہ متاثر، پاک فوج اور GB اسکاؤٹس کا ریسکیو اور سرچ آپریشن جاری۔ لینڈ سلائیڈنگ اور پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا۔ گلگت بلتستان حکومت نے وفاق سے مدد مانگ لی۔ سانحہ چلاس میں جاں بحق لودھرا کے رہائشی 2 افراد کو آہو اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ 3 سالہ بچے کی نماز جنازہ ادا، اہل خانہ سمیت عزیز و قارب کی شرکت۔ گلگت بلتستان کے ضلع گانچے میں بھی سیلابی ریلیں نے تباہی مچا دی، قندوز اور ہلدی میں لاتعداد گھروں کو نقصان پہنچا، سڑکیں اور واٹر چینلز بھی تباہ ہو گئے۔ کمشنر بلتستان ڈویژن کمال خان اور صوبائی وزیر محمد اسماعیل کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، نقصانات اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ اسکردو میں بڑے پیمانے پر تباہی، پاک فوج اور انتظامیہ کا ریسکیو آپریشن جاری۔ C-130 طیارے کی پہلی پرواز سے 100 سے زائد مسافر، سیاح اور طلبہ اسلام آباد منتقل۔ اسکردو میں ہر طرف تباہی کے آثار، خاندان بکھر گئے۔
باقی جو سیلاب زدہ ہیں پچھلے سال بھی سیلاب زدہ تھے، کھانے پینے کی کچھ اشیاء لائے ہیں، لیکن ہمیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے بچے ابھی بچھڑ گئے ہیں، ان کی سلامتی کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، کس کے پاس رہتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ اسرائیل کے یک طرفہ اقدامات امن کی کوششوں اور خطے کے استحکام کے لیے بڑا خطرہ، پاکستان کی جانب سے مغربی کنارے کے غیر قانونی الحاق کی اسرائیلی کوشش کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی پارلیمنٹ کی خود مختاری کا دعویٰ بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے، فلسطینی عوام کے حقوق اور عالمی ضابطوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ عالمی برادری اسرائیل کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انسانی قوانین کی خلاف ورزی پر جواب دہ بنائے۔ اسرائیلی اقدامات سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی قانونی حیثیت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ سینٹ اجلاس میں اسرائیلی پارلیمنٹ کی فلسطین کے خلاف قرارداد منظور کرنے پر مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور قرارداد سینیٹر پلوشا خان نے پیش کی۔ پاکستان امن پسند ملک ہے، بین المذاہب ہم آہنگی قومی طاقت کی بنیاد ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی لاہور میں مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں سے خصوصی نشست کے موقع پر گفتگو، کہا دشمن ہمیشہ ہماری یکجہتی سے مایوس ہوگا۔ آپریشن بنیان مرصوص کو قومی اتحاد کی علامت قرار دیا۔ نوجوانوں کا کردار وطن کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ طلباء و طالبات نے آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ فیصلے کے مطابق ملزم زاہد خان اور دیگر کی ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے مسترد ہوئی۔ ضمانت مسترد ہونے کے بعد بھی 6 ماہ تک پولیس نے گرفتاری نہیں کی۔ عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد انصاف کی بنیاد ہے۔ آئی جی پنجاب نے غفلت کا اعتراف کیا۔ آئی جی نے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کا سرکولر جاری کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ صرف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنا گرفتاری کو نہیں روک سکتا۔ عبوری تحفظ خودکار نہیں، عدالت سے واضح اجازت لینا لازم ہے۔ درخواست گزار وکیل کی جانب سے درخواست واپس لینے پر نمٹا دی گئی۔ تیل اور گھی پر عوام سے فی کلو 175 روپے تک اضافی وصولی کا انکشاف۔ حکومت کا نوٹس، عالمی مارکیٹ میں کوکنگ آئل کی قیمتوں میں 24% کمی ہوئی، لیکن پاکستان میں کوکنگ آئل کی قیمتیں 4.5% بڑھ گئیں۔ صارفین فی لیٹر 150 روپے اضافی قیمت دینے پر مجبور ہیں، جس کا براہ راست فائدہ منافع خور مافیا کو ہو رہا ہے۔ پاکستان ملائیشیا اور انڈونیشیا سے رعایتی ڈیوٹی پر آئل درآمد کرتا ہے، لیکن فائدہ عوام تک پہنچنے نہیں دیا گیا۔ لاہور میں چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے فی کلو مقرر، پرچون میں چینی 185 سے 190 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں چینی 173 روپے فی کلو میں دستیاب۔ ڈیلرز کا کہنا ہے ریٹیل میں چینی کا بھاؤ 185 سے 190 روپے ہے۔ کوئٹہ اور پشاور میں چینی 200 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ فیصل آباد میں چینی کی ہول سیل قیمت 185 روپے جبکہ پرچون میں 190 سے 195 روپے میں بکنے لگی۔ گوجرانوالہ میں چینی 190 سے 200 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ اسلام آباد میں یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین نے مذاکرات کے بعد ہڑتال مؤخر کر دی۔ مذاکرات کا پہلا دور مثبت قرار۔ یوٹیلیٹی سٹورز جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان اعلیٰ سطح مذاکرات، مستقل ملازمتیں، تنخواہوں، پینشن، الاؤنسز، مرات، سروس سٹرکچر پر بات چیت کی گئی۔ اگلا دور جلد متوقع۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے مطالبات پورے نہ ہوئے تو آئندہ کا لائے عمل پہلے سے سخت ہوگا۔ سندھ حکومت نے کراچی کی سڑکوں پر پارکنگ فیس مکمل ختم کر دی۔ کراچی کی تمام سڑکوں پر چارجڈ پارکنگ فیس لینے پر پابندی عائد۔ حکومت سندھ نے سڑکوں سے پارکنگ فیس کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ 25 ٹاؤنز میں پارکنگ فیس مکمل ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ اب صرف پلازا، پلاٹس یا مخصوص کونسلز کے مخصوص علاقوں میں پارکنگ فیس لی جائے گی۔ تمام ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کو فیس ختم کرنے اور فوری عمل درآمد کی ہدایات جاری۔ کے ایم سی کے بعد 25 ٹاؤنز کی سڑکوں پر بھی پارکنگ فیس مکمل طور پر بند۔ سندھ حکومت نے پارکنگ فیس پر پابندی کو فوری نافذ العمل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ تمام میونسپل کمشنرز کو سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह का इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा जापान की हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं। अस्पताल अगले साल फ़आल हो जाएगा। जापान ने अस्पताल की शक्ल में खूबसूरत तोहफा दिया है। टिक टॉकर सना यूसुफ कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने मुकदमा चालान प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा करा दिया। पुलिस चालान में मुलजिम उमर हयात को सना यूसुफ का कातिल करार दिया गया। मकतूला सना यूसुफ की वालिदा, फुप्पो और दीगर गवाहान भी शामिल। मुलजिम के 164 के एतराफ़ी बयान को भी चालान में शामिल किया गया। घोटकी में टिकटॉकर समीरा राजपूत की घर से लाश बरामद। टिकटॉकर का साबिक शौहर गिरफ्तार, तहकीकात जारी। वर्षा का कहना है साबिक शौहर अली ने समीरा को जहर देकर कत्ल किया। मुलजिम ने 3 साल पहले मकतूला समीरा को तलाक दी थी। पुलिस की मज़ीद तहकीकात जारी।